شادی کے بعد زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پرسکون اور خوشحال بنانے میں میاں بیوی دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ چنانچہ انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، صحن فہم یعنی بات کو سمجھنے والا، مزاج آشنا، مزاج کو جاننے والا، غم گسار اور دلجوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ کسی ایک کی سستی اور لاپرواہی اور نادانی گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے۔ یوں کہ کردار کچھ مختصر موضوعات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم، اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائے۔ لہٰذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں انعام کی حقدار بھی ہوگی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورت جب 5 نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ مسند امام احمد اور حدیث کا حوالہ ساتھ ہے۔ نمبر 2، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بیوی شوہر کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر کیوں نہ ہو۔ ترجمہ اور ساتھ حدیث کا حوالہ بھی ہے۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احساسات کی ناشکری سے بچے کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت میں بھی تباہ کر دے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموش کرتی ہیں۔ حدیث کا حوالہ ساتھ ہے۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ چنانچہ فتویٰ رضویہ میں ہے، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ نمبر 5، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی دراز بندھے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، برتن نہ بچھاڑے، شوہر کا غصہ بچوں پہ نہ اتارے کہ اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اس سے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت علاوہ اس سے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حدیث کا حوالہ ساتھ ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے جس میں جنتی عورتوں کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ حدیث کا حوالہ بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے گھریلو معاملات بھی شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم خاوند کے احکامات جو بیوی کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ۔